کہانی پر اگر ہم غور کرتے جائیں، توجہ سے سنتے جائیں تو کہانی بہت خوبصورت میسیجز رکھتی ہے ہمارے لیے۔ جوں جوں موڑ کھاتی ہے، گزرتی ہے، اگلے ہی لمحے ہمارے لیے ایک میسیج آتا ہے۔ بادشاہ نے جب بلایا یوسف علیہ السلام کو تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں باہر تب تک نہیں آؤں گا جب تک عورتوں والے کیس میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ عورتیں بلوائی گئیں، سب نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور اس عورت نے بھی جھوٹ کا اعتراف کر کے کہہ دیا کہ بے شک میں ہی گنہگار ہوں، اور بے شک یوسف علیہ السلام سچے ہیں، بہت سچے ہیں۔ پھر بات ہے قحط والے خواب کی، جو بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کے پاس لایا تھا۔ وہی قحط، وہی بات ہنکا کر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان کے دربار میں لے آیا اور دکھا دیا کہ یہ وہ بے بس معصوم بچہ ہے جسے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا۔ فرمایا، پہلے بھی تم میرا کرتا لے کر گئے تھے جس سے میرے باپ کی بینائی کھو گئی تھی، کیونکہ وہ اسی کرتے کو سونگ سونگ کر روتے تھے۔ فرمایا، اب یہ کرتا لے جاؤ، اور یہی کرتا وہ کھوئی ہوئی بینائی واپس لے کر آئے گا۔ یہ کرتے کی کرامت ہے۔ اب یوسف علیہ السلام، اب کرتے کی کرامت سے ہم نے یہ بھی سیکھنا ہے کہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے کرتا اپنی جگہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یوسف کا کرتا مصر سے چلتا ہے تو کنعان کے مصر، کنعان کے صحرا دمک اٹھتے ہیں، چمک اٹھتے ہیں، اس خوشبو سے مہک اٹھتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام پکار اٹھتے ہیں کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے سٹھایا ہوا نہ کہو تو میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ! جب رب نہیں چاہتا تھا تو 2 کلومیٹر دور کے کنویں سے خبر نہ آئی، خوشبو نہ آئی۔ جب اتنی دور چلے گئے، اس وقت سوئچ آن کیا تو دور جا کر مصر، کنعان، وہاں کے صحرا، اور خوشبو کیسے بکھر گئی۔ ابھی کرتا نہیں پہنچا، خوشبو پہلے پہنچ گئی۔ سبحان اللہ! اللہ رب العزت کی یہ معجزات ہیں، یہ حکمت ہے، لیکن افسوس اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ دراصل اللہ رب العزت کی چاہت، اللہ رب العزت کی حکمت، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی۔ یاد رکھنے کی اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دوسروں کی چالوں سے اور حسد سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی خیر کی کوئی اسکیم ہے جو ہمیں کامیاب کرنا چاہتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی تدبیر ہے، اور ہمیں اللہ رب العزت سے خیر مانگنی چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے۔ آخر میں انشاءاللہ نتیجہ بہت اچھا ہوگا۔